الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے دن کتنے ہیں؟ کتنے دن قربانی ہو سکتی ہے؟ یا 3 دن ہے یا 4 دن ہے؟ ایک مسئلہ ہے، اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اس پر ہے کہ 4 دن ایام ذبح ہیں، مگر غیر مقلدین جو کسی امام کو نہ ماننے کے دعوے دار ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم غیر اہل حدیث ہیں، ہم صرف حدیث کو مانتے ہیں، تو اس روح سے میں کچھ کلام کرنا چاہوں گا۔ کس منہ سے وہ 4 دن قرار دیتے ہیں؟ جب اہل حدیث ہیں تو حدیث کی فہم و فراست ہونا تو بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو وہ اول حدیث ہیں، اہل حدیث تو نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایام قربانی کتنے ہیں؟ ہم کہتے ہیں 3 ہیں اور وہ کہتے ہیں 4 ہیں۔ اب 4 پر جو 4 جن حدیث کے مطابق ہے ان کی سند پہ کتنا کلام ہے؟ میں چند باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حافظ زبیر اللہ زئی یہ غیر مقلد ہے، اس نے اس پر بہت لمبا کلام کیا ہے اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو 4 والی حدیثیں ہیں وہ ساری ضعیف ہیں، اس کی سندوں میں ہر جگہ کلام ہے۔ اب میں کچھ اقتباسات اور کچھ اور آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اس کی سند کے حوالے سے۔ ایک روایت اس کی ہے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان سے مروی ہے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ ایام تشریق سارے کے سارے ایام ذبح ہے۔ تو گویا اب یہ پہلی روایت ہے جس میں سلیمان بن موسیٰ راوی ہے، اور امام ترمذی کتاب العلل میں فرماتے ہیں کہ سلیمان لم یدرک احدا من اصحاب النبی، کہ سلیمان نے کسی صحابی رسول کی زیارت ہی نہیں کی۔ تو جب صحابی رسول کے سے ملاقات ثابت نہیں ہے، اس سند کے اندر ایک انقطاع آ گیا، یہ مرسل روایت ہے۔ اور دوسرا مرسل ایک قسم ہے، ضعیف کی قسم شمار کی جاتی ہے اکثر اوقات، اور جب ایسا راوی ہو تابعی جس پہ جرح ہوتی ہو تو وہ مقبول نہیں ہے، مرسل مقبول نہیں۔ آسان چھوٹے سے لفظوں میں اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ دوسری جو صحیح ابن حبان کی حدیث ہے اس میں بھی جبیر مطعم ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایام تشریق سارے کے سارے ایام تشریق کی کلھا ایام ذبح، یعنی اس طرح کی ملتے جلتی حدیثوں میں الفاظ ہے۔ تو اس کی سند میں بھی کلام ہے، اور یہ بہقی میں بھی حدیث ہے اور مسند بزار میں بھی۔ عبد الرحمن، اس کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن، اس کی ملاقات جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے، تو گویا ایک سند میں انقطاع آ گیا۔ اسی طرح سوید بن عبد العزیز یہ راوی ضعیف ہے، یہ بھی مختلف، یعنی سندوں کے اندر مختلف راوی ہیں اور سب ضعیف ہیں۔ یہ تقریب التہذیب کے اندر لکھا ہے کہ سوید بن عبد العزیز جو کہ ایک اسی طرح کی سند میں اندر راوی ہے، جو جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند جو مروی ہے، آپ سے جو روایت مروی ہے اس سند کے اندر راوی آتا ہے، وہ راوی بھی ضعیف ہے۔ تو پہلی جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں جس کے اندر 4 ایام تشریق کا ثبوت ہے وہ ضعیف ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا، امام شافعی کا مقلد ہو کر اگر کوئی کام کرے تو ہم تو ان کو بھی سخت مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم تو حدیث کو مانتے ہیں اور حدیث بھی صحیح مانتے، تو حدیث صحیح کے اندر تو یہ ہے ہی نہیں۔ اب حدیث صحیح میں کیا ہے؟ حدیث صحیح میں یہ ہے، موطا امام مالک میں یہ حدیث ہے، اسی طرح سنن کبیر، سنن بہقی میں حدیث ہے، یعنی امام بہقی نے سنن کبیر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح مختلف روایت مشکات شریف میں آپ سنا تو مشکات شریف میں بھی اس حدیث کو لیا گیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت نافع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، الاضحیٰ یومانی بعد یوم الاضحیٰ، کہ یوم اضحیٰ یعنی 10 ذو الحجہ کے بعد ایام قربانی 2 ہے، کل 3 ہوئے۔ اب شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ ایام قربانی جو 3 دن ہیں ایام ذبح ہیں، ان دنوں میں ہی قربانی جائز ہے۔ تو اور در سہ روز یہ بس تضحیہ جائز ہے، در سہ روز 3 دن ہی قربانی جائز ہے، اور روز عید ہے، اور پھر اس کے بعد 2 دن 11-12 کے۔ اور فرماتے یہ مذہب ماست، یہ ہمارا مذہب ہے حنفی مذہب، و مذہب مالک و احمد، اور یہی امام مالک کا مذہب ہے، یہی امام احمد کا مذہب ہے۔ ہم نزد شافعی 3 روز است، اور 3 روز بعد از روز عید،
کہ روزے عید کے بعد 3 دن اور ہیں، امام شافعی کے نزدیک کل 4 ہوئے، ہمارے نزدیک 3 ہیں۔ اور بہرحال ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری ہدایہ کے اندر لکھا ہے کہ دلیل است مارا آنچے روایت کردہ شدہ است از عمر و علی و ابن عباس رضی اللہ عنہم، کہ ہماری دلیل وہ ہے جو حضرت عمر فاروق، حضرت مولا علی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین سے مروی ہے کہ ایام قربانی 3 ہیں۔ اور انہوں سب نے فرمایا ایشاں گفتہ اند، ان سب نے فرمایا ہے ایام نحر سے است، ایام نحر 3 ہیں، کہ ایام ذبح 3 افضل ان میں سے افضل 10 ہے اور اس کے بعد 11-12۔ تو یہ شاہ عبدالحق، یہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو ہماری تینوں ائمہ کی جو سند حدیث ہے وہ بالکل صحیح ہے اور صحیح حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن امام شافعی کے مقلدین بھی اگر امام شافعی کی تقلید میں یہ بات کرتے ہیں وہ صحیح ہے، کیونکہ وہ مجتہد کے پیچھے چل رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو ہمارا یہاں کا ٹولہ ہے، یہ ٹولہ تو کسی امام کو مانتا نہیں، جب کسی امام کو نہیں مانتا، حدیث صحیح کا پیروکار ہے، جبکہ ایک طرف ضعیف حدیث ہے ایک طرف صحیح ہے، تو صحیح کو کیوں نہیں مانتا؟ وہ 4 ایام قربانی کیوں قرار دیتا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، جس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں رفاعی جان کے حوالے سے۔ اب اس کے اندر لکھا ہے، اب باقی سب چیزیں اس کی بھلا دیتے ہیں، اب اس کے اندر کیا کچھ ہے کبھی پھر کلام کریں گے۔ کون کون سی چیز کا ثبوت اس سے ہوتا ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جس کو غیر مقلد مانتے نہیں ہیں، ان چیزوں کا ثبوت بھی غنیۃ الطالبین سے ہے لیکن نہیں مانتے۔ تقلید کا ثبوت جگہ جگہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی اس کتاب میں ملتا ہے۔ لکھتے ہیں غوث پاک رضی اللہ عنہ، ایام النحر 3، ایام نحر 3 ہیں، یوم العید بعد الصلاۃ او قدریہ، عید کا دن نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے یا اس کے بعد، یومانی بعدہ، اس کے بعد 2 دن، وہ مذہب اکثر الفقہاء، یہی اکثر فقہاء کا مذہب ہے۔ وقال شافعی رحمہ اللہ تعالی یوم العید یوم التشریق الصلاۃ، امام شافعی کا مختلف موقف ہے، لیکن فرماتے والذی ذکرنا من انہ 3 ایام، اور جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ ایام قربانی 3 ہیں، فنقول عن عمر و علی و ابن عباس و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ ہمارا موقف مروی ہے حضرت عمر فاروق سے، حضرت مولا علی سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو گویا مذہب حنفی جس پر ہم ہیں اور ہم مذہب حنفی شافعی سے ہٹ کر یہاں پر جو لوگ یہ ٹولہ اپنے آپ کو غیر مقلد قرار دیتا ہے، سوال یہ ہے کیا خلفائے راشدین سے جو مروی روایت ہے، 2 خلفاء حضرت مولا علی اور حضرت علی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے مروی ہے کہ یام قربانی 3 ہیں، آپ ایک ضعیف روایت کا سہارا لیتے ہوئے ان صحابہ کی روایت کو چھوڑ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں عقل و فہم عطا فرمائے۔